السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کیا گیا، یعنی بلیک میجک۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کرنے والا کون تھا اور کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جادو کا کیا اثر ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کا ذکر کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور وہ جادو کس نے کیا، اور اس کے بعد اس جادو کا حل کیا نکلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سرزمین پر بھیجے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وحی بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا، تو شیطان نے بھی انسانوں کو ایسے ایسے کلمات سکھانا شروع کر دیے جو ان کی شرک کے حیثیت رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک جادو بھی ہے جس کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں ہے، اور قرآن پاک میں بھی جادو کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی آیات جادو کی حقیقی ہونے کو ثابت کرتی ہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں ہمیں بھی کچھ ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن کے مطابق اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب دین اسلام کے اشاعت کا آغاز شروع ہوا۔ اس کی وجہ سے یہودیوں نے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ان کے اندر گھٹ کر بھر گئی، اور جیسے جیسے اسلام کو سربلندی ملتی گئی ویسے ویسے یہودیوں کی حسد میں اضافہ ہوا، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے نقصانات پہنچانے کی کوشش شروع کر دی، اور جب وہ ہر کسی سازشوں سے نامراد ہو گئے تو وہ اپنی چالوں کو پورا کرنے کے لیے جادو جیسے بدترین فعل کا سہارا لیا، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے لبید بن عاصم جادوگر کی مدد لی، جس نے صرف 3 دینار کے عوض اس کام کو سر انجام دینے کا معاہدہ کر لیا۔ چنانچہ لبید نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول کر لیا، اور کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس پر موجود بال مبارک حاصل کر لیے۔ اس کے بعد اس نے ان میں ایک ایک گھاٹ لگا کر پھونک دیا، اور اسے نر کھجور کے خوشے میں رکھ کر ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا۔ تاریخ میں ہمیں بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جو ہے وہ لبید کی بہنوں نے کیا تھا، کیونکہ جادوگری میں لبید کی بہنیں اس سے 3 ہاتھ آگے تھیں، اور لبید نے تو بس اس جادو کو لے کر کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بنو زریق کے ایک آدمی لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر لیا۔ یہ جادو آپ پر اس طرح سے اثر انداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول چوک کا شکار ہونے لگے۔ کسی کام کے بارے میں آپ یہ خیال فرماتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے۔ ان تمام روایات سے یہ ملتا ہے کہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور ظاہری اعضاء پر اثر انداز ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ اور سوجھ بوجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں وحی اور دعوت تبلیغ کرتے رہے، اور لوگوں کی رہنمائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے طریقے اور سلیقے سکھاتے رہے۔ جبکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
6 ماہ تک جادو کی یہ تکلیف برداشت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بدن یہ کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے جو بات اللہ سے پوچھی تھی اس نے مجھے اس بات کا جواب دے دیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں آدمی میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کہ ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ اس طرح انہوں نے مجھے اپنی گفتگو سے سب کچھ بتا دیا۔ جادو والا سامان اور بال ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر ان کنویں کے اندر تشریف لے گئے اور اس کو دیکھا۔ صحابہ میں سے ایک آدمی کنویں میں اترا، اس نے پتھر کے نیچے سے کھجور کے خوشے کی تھیلی نکالی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا موم کا مجسمہ بھی موجود تھا، جس میں بہت سی سوئیاں بھی موجود تھیں۔ اس موم کے مجسمے میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر حاضر ہو کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کو کھولتے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ گرہ بھی کھولتے جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت پر ہر ایک گرہ کھولی اور اس طرح سے 11 آیات کے مکمل ہونے پر 11 گرہیں کھل گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوئیاں نکالتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اس کے بعد راحت مل جاتی۔ تمام سوئیاں نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے اور یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنجیروں کی جکڑ بندی سے آزاد ہو گئے ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیوں نہ اس بدبخت یہودی یعنی لبید بن عاصم کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عافیت اور صحت عطا فرما دی ہے اور بے شک اللہ کے یہاں اس پر اس کے لیے بڑا اور سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی لبید بن عاصم سے اس بات کا تذکرہ کیا اور نہ کبھی اپنے چہرے کے تاثرات سے اس بات کا احساس تک ہونے دیا۔ اس واقعے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جادو کا توڑ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں اس بات کا شر پھیلے، یعنی لوگ جادو میں دلچسپی لے کر اسے سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیں۔ چنانچہ ان تمام روایتوں کو حقیقت سمجھتے ہوئے ہم یہ سبق عکس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین جادو کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کیا اور اپنی امت کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسی عظیم صورتوں کا سبق دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔